السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وی جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 10 فروری 2021 ہے اور آج دن ہے بدھ کا. یہ ٹاپ 10 وی جی این ایم کا شام کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے. ناظرین کرام، افغان طالبان نے کابل حکومت کے پولیس چیف کو بم دھماکے کے اندر مار دیا ہے. افغان طالبان کی کارروائیوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 57 کابل فوجی اور پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 30 سے زائد کابل حکومت کے فوجی اور سرکاری اہلکار طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں. افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائیوں میں 11 ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں اور متعدد چیک پوسٹیں، فوجی اڈے طالبان نے قبضے میں لیے ہیں. 25 صوبوں کے اندر اس وقت خون ریز جھڑپیں جاری ہیں جس میں طالبان فتوحات کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ غزنی کے اندر طالبان کے درجنوں مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے، لیکن طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ محض ان کے 2 مجاہد شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں. جھوٹی خبریں کابل حکومت پھیلا کر طالبان کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ کی 20 سالہ افغانستان کی جنگی تاریخ میں پہلی بار ایک سال ایسا گزرا ہے جس میں کسی بھی امریکی فوجی کی جنگی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. اس پر پینٹاگون امریکہ خوشیاں منا رہا ہے، لیکن افغان طالبان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے افغان طالبان اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں اور امریکیوں پر حملے نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے گزشتہ ایک سال میں کوئی امریکی نہیں مارا گیا ہے. اگر جو بائیڈن اور پینٹاگون نے طالبان سے وعدہ خلافی کی اور مئی 2021 تک فوجیوں کو نہ نکالا تو پھر افغان طالبان امریکی فوجی اڈوں پر اور اسی طرح سے نیٹو فورسز پر حملے کریں گے اور پرامن انخلا نہیں کرنے دیں گے. آگے بڑھنے کا جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو فون کیا ہے اور چائنا کے خلاف بھارت کی بھرپور مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ناظرین کرام، 2 روز پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی جو بائیڈن سے فون پر بات چیت کی تھی اور جو بائیڈن سے چائنا اور پاکستان کے خلاف مدد طلب کی تھی. اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کی مشترکہ جنگی مشقوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 45 ملکوں کے ساتھ سب سے بڑی تاریخی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جس سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے اور بھارت پریشان ہے. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، یورپی ممالک کی ایک بڑی تنظیم اور گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت خود کو دنیا کا جمہوریت کا سب سے بڑا ملک قرار دیتا ہے، لیکن بھارت کے اندر ناقص اور بالکل غیر جمہوری حکومت ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک خفیہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کے اندر 3 نئے فوجی اڈے بنائے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان کو اور چائنا کو بھارت ٹارگٹ کرے گا. بھارت کا یہ جنگی جنون ہے پاکستان کے خلاف ہے اور چائنا اور کشمیر کے خلاف ہے، لیکن بھارت کو اس جنگی جنون میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکامی ہوگی. آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کسانوں کی تحریک عروج پر ہے. ریڈ فورٹ کا واقعہ ہوا تھا 26 جنوری کو، جس میں لال قلعہ پر خالصتان کے جھنڈے لہرائے گئے تھے. پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی ہے. دیپ سدھو کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد اقبال سنگھ نامی ایک ریڈ فورٹ کے سکھ رہنما کو گرفتار کرنے کا پولیس نے اب دعویٰ کیا ہے اور اس حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ 150 کے لگ بھگ جو سکھ فارمرز تھے، پروٹیسٹرز تھے، ان کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے لال قلعے پر جھنڈے کیوں لہرائے. اس حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹویٹر کو بھی بھارتی مودی حکومت درخواستیں دے رہی ہے کہ فلاں اکاؤنٹس کو بند کیا جائے جو خالصتان کی تحریک کو، سکھوں کی تحریک کو، سیپریٹسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹویٹر نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے، درخواستوں پر غور کر رہے ہیں اور کچھ ٹویٹر نے اکاؤنٹس کو بلاک بھی کیا ہے، لیکن تمام کی تمام باتیں مودی حکومت کی ماننے سے انکار کر دیا ہے. ناظرین کرام، سکھ اس وقت بھی دارالحکومت دلی کے اندر موجود ہیں اور سکھ 14 فروری کو بھارت بھر کے اندر ایک مرتبہ پھر بڑی ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، جس سے مودی حکومت کو پریشانی ہو رہی ہے اور سکھوں کے ساتھ مذاکرات بھی تاحال کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور بھارت کی اکانومی کو 210 کھرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. آگے بڑھنے کا جو آج کی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے.
ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر مقبوضہ کشمیر کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی نمائندگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخص مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا وہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن بھارت کی 73 سالہ تاریخ میں یہ تیسری بار موقع آ رہا ہے کہ اب کوئی بھی کشمیری بھارتی پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہوگا جو کشمیر کو ڈیفینڈ کر سکے۔ ویسے عموماً نازوی کام ایسا ہی ہوا ہے کہ کشمیر کی حوالے سے اگر کوئی سیاستدان بھارتی پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ کشمیریوں کے حق کے لیے بات نہیں کرتا رہا، یا کشمیر کی آزادی کے لیے یا علیحدگی کے لیے بات نہیں کرتا رہا، بلکہ بھارت کی حمایت یا طرفداری کرتا رہا ہے، اور ایک طرح سے جو اس وقت کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کر ظلم ہوتا رہا ہے، چاہے کانگریس کی حکومت ہو یا بی جے پی کی حکومت ہو یا کسی اور جماعت کی حکومت ہو، یہ سب کشمیر کے حوالے سے دعوے بڑے کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ نازوی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایل او سی بارڈر پر بھارتی فوج نے ایک اور پاکستان سے آنے والے مجاہد کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارت جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کے لوگوں کو پاکستانی قرار دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ نازوی کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج پر آج بھی کشمیر کے اندر ایک گرینیڈ حملہ ہوا ہے جس میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی ریاست پنجاب ہے جہاں پر سکھوں کی کانگریس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے جس میں 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں جو انتخابی عمل ہے یا مختلف جو احتجاج ہے اس کی وجہ سے جو تنازعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ نازوی کام پاکستان اور برما میانمار سے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن جو مارچ میں شیڈول ہے اگر وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے نہ ہوا، یعنی اس میں یہ ووٹ ڈالنے کے لیے ہاتھ کو ظاہر کر کے ہر بندہ اپنی شناخت کو اگر ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے، تو اپوزیشن جماعتیں ہی روئیں گی، کیونکہ تحریک انصاف کو جو حکومتی جماعت ہے انہیں اکثریت سینٹ کے اندر مل جائے گی اگر خفیہ طریقے سے بیلٹ یا ووٹنگ کا عمل ہوا۔ آپ جانتے ہیں نازوی کام پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کو الزام دیتی ہیں کہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ میں ملوث رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا الائنس ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اوپن بیلٹ کے قانون کی حمایت کریں تاکہ ہارس ٹریڈنگ کو سینٹ سے یا سیاست سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ نازوی کام میانمار سے خبر ہے کہ میانمار کے اندر تاحال احتجاج جاری ہے، آج 6واں روز ہے۔ میانمار کے اندر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر ہیں، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نازوی کام روہنگیا مسلمانوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ فوجی انقلاب کے بعد ان کے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، لہٰذا دنیا OIC اقوام عالم ان کا تعاون کرے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ نازوی کام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر نئی ٹیکنالوجی کا اعلان کر دیا ہے، اور ترکی کی جانب سے اسپیس ٹیکنالوجی کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سال 2023 تک ترکی چاند پر پہنچ جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے وزراء نے کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان بھی ترکی کی اس نئی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے، اور ترکی اپنے اس خلائی مشن کو اسپیس پروگرام کو دیگر ملکوں تک بھی دراز کرے گا۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان تاریخی معاہدے ہو رہے ہیں۔ ترک فوجی دستے پاکستان کے اندر موجود ہیں جس سے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پاکستان کو ترکی ڈرون ٹیکنالوجی بیرقرار بھی فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کی نیوی کو جدید ترین بحری جنگی جہاز بھی ترکی فراہم کر چکا ہے، اور پاکستان بھی ترکی کے ساتھ عسکری نوعیت کے اور اسی طرح سے انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ تو اب پاکستان اور ترکی دونوں آسمانوں پر بھی راج کریں گے اور اسپیس پروگرام کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً اس سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ نازوی کام ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج اپنی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ترکی کا نیا آئین اور نیا دستور ڈرافٹ کیا جا رہا ہے اس میں تمام ترکی کی سیاسی تنظیموں کو شامل کیا جائے گا تاکہ ان کی رائے بھی لی جائے اور مشترکہ آئین اور دستور وضع کیا جائے
تاکہ ہمیشہ کے لیے ترک قوم کا دنیا میں سر فخر سے بلند رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ تشاوش اوغلو نے عمان کا دورہ کیا ہے، عمانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ ترکی گلف ممالک کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور گلف ممالک کے ساتھ ترکی تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کویت اور قطر کے دورے پر جائیں گے، جہاں ہم منصبوں سے ملاقات کر کے ترکی اور گلف کے ممالک کے درمیان رابطوں کو مستحکم کرنے پر اتفاق کریں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے خفیہ ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر ایران ایک بڑا جوہری ہتھیار یا ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ ایران کے پاس اتنی یورینیم موجود ہے جس کے ذریعے سے جوہری بم یا ہتھیار بنایا جائے، لہٰذا اسرائیل کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے بارڈر پر اسرائیل نے ایرانی حملوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے علاوہ حزب اللہ جو ایران نواز مسلح پراکسی وار تنظیم ہے، لبنان کے اندر انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ لبنان سے حزب اللہ کے ذریعے سے ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد جو بائیڈن کی فون کال سنیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج پھر مغربی علاقے فلسطین کے اندر اسرائیلی فورسز نے بدترین تشدد کا مظاہرہ کیا ہے، 3 فلسطینی نوجوانوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران، روس اور چائنا مشترکہ طور پر تینوں ملک کے بڑی جنگی مشقیں آنے والے ہفتے میں شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے امریکہ اور یورپی ممالک کو پریشر جا رہا ہے اور چائنا اور رشیا ایران کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے جو تعاون ہے وہ چائنا اور رشیا ایران کو فراہم کر رہے ہیں، لیکن ایران کے اندر موجود حکومت کے مخالفین کا ماننا ہے کہ موجودہ حکومت حسن روحانی کی حکومت ایران کے جو وسائل ہیں وہ چائنا اور رشیا کو فروخت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ رشیا کے دورے پر گئے ہیں۔ حسن روحانی اور جو علی خامنائی ہیں مرشد وہاں کے یا سپریم لیڈر، ان کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے اور روس سے مدد طلب کی ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کی مدد کی جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے بیلجیم سے احتجاج کیا ہے کہ ان کے مندوب کے خلاف ناکام بم دھماکوں کا الزام لگا کر انہیں عدالتوں کے اندر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایرانی حکام نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اس بیان پر بھی سخت احتجاج کیے ہے، جس میں فرانسیسی صدر نے یہ تجویز دی تھی کہ سعودی عرب کو اور اسرائیل کو بھی ایران کے ساتھ جوہری ڈیل میں شامل کرنا چاہیے، جبکہ سعودی عرب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار خطے کے لیے بڑا خطرہ ہیں، لہٰذا ایران کو کسی بھی طرح جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام شام سے اور عراق سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 31,000 سے زائد ایسے بچے موجود ہیں جو فارنرز کے ہیں، مختلف ممالک کے جنگجوؤں کے ہیں۔ ان بچوں کو شام سے نکالنے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام شام کے اندر داعش اور بشار الاسد کی فوجوں میں خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 60 سے زائد داعش کے جنگجو مارے گئے ہیں اور درجنوں جو بشار الاسد کے فوجی ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراقی فوج پر مسلح حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 فوجی مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شام اور عراق کے اندر امریکہ اور مغربی ممالک ایک مرتبہ پھر داعش کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہاں کے وسائل کو، وہاں کے امن و امان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ کے اندر دوسری بار مواخذے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے تقریباً 60 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں سینٹ کے اندر، جس میں حمایت کی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باقاعدہ مواخذہ کر کے انہیں سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے اور آئندہ انہیں اقتدار میں آنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی امریکی صدر کے خلاف 2
بار مواخذے کی کارروائی ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ٹرمپ کے خلاف پابندیاں اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس موقع پر امریکہ کی مختلف ریاستوں میں انتہائی سخت سیکیورٹی کی کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح کے حملے نہ ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں 6 جنوری کو امریکہ کے پارلیمنٹ کے اندر کانگریس پر حملہ ہوا تھا ٹرمپ کے حامیوں نے، اور ٹرمپ بار بار الزام لگاتے رہے کہ جعلی الیکشن کے ذریعے سے انہیں ہرایا گیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن، ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان جو خفیہ ملاقاتیں یا رابطے ہوئے ہیں ان کی اہم دستاویزات تک بھی رسائی حاصل کرنے کی فکر میں ہیں تاکہ ٹرمپ کے حوالے سے امریکیوں کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے پیوٹن کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مل کر امریکی مفادات کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔